تو آج ہم بات کر رہے ہیں تاج محل کی، ایک ایسی عظیم و شان عمارت کی جس کے سنگ مرمر میں ایک پوری داستان قید ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک شہنشاہ کے عہد کی کہانی ہے، ایک ایسی محبت کی داستان جو آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہے۔ لیکن اس کی تعمیر کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال تھا، ایک بہت بڑا چیلنج۔ وہ یہ کہ دریا کے ایک نرم کنارے پر، ایسی زمین پر جو ذرا بھی مستحکم نہ ہو، دنیا کا ایک عجوبہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا، ایک ایسا چیلنج جو سچ پوچھیں تو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے لیے بھی سردردی بن جائے۔ 20,000 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے، یہ ان 20,000 ماہر کاریگروں، سنگ تراشوں اور مزدوروں کی تعداد ہے جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ اور صرف انسان ہی نہیں، 1,000 ہاتھی، 1,000 سے زائد ہاتھیوں کی پوری ایک فوج تھی جو دن رات بھاری بھرکم سامان اور سنگ مرمر کو دور دراز کے علاقوں سے یہاں تک پہنچاتی تھی۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ اور یہ سب کتنے عرصے میں ہوا؟ 1-2 سال نہیں، پورے 22 سال۔ جی ہاں، 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا اس شاہکار کو مکمل ہونے میں۔ یہ صبر اور محنت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اور اگر آج کی بات کریں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اندازہ ہے کہ تقریباً $1 ارب سے بھی زیادہ۔ یہ رقم ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت اس کی تعمیر پر کتنی بے پناہ دولت اور وسائل خرچ ہوئے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ $1 ارب کا عجوبہ تو ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اور اس کا جادو صرف اس کی قیمت میں نہیں ہے۔ اصل کمال تو اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں ہے۔ ایسی انجینئرنگ کی چالاکیاں ہیں جو واقعی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ بصری دھوکہ یا کہہ لیں کہ آپٹیکل ایلیوژن۔ جب کوئی پہلی بار مرکزی دروازے سے تاج محل کو دیکھتا ہے تو وہ بہت بڑا، بہت قریب دکھائی دیتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے ہیں وہ بڑا ہونے کے بجائے چھوٹا ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ایک کمال کا ڈیزائن ہے جو دیکھنے والے کے ذہن سے کھیلتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے چاروں میناروں کو دیکھیں، ایک اور ذہانت بھرا کمال۔ دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ اگر اتنے اونچے مینار بالکل سیدھے بنائے جاتے تو انسانی آنکھ کو وہ اندر کی طرف جھکے ہوئے محسوس ہوتے۔ تو حل کیا نکالا گیا؟ انہیں ہلکا سا، بہت ہی معمولی سا باہر کی طرف جھکا کر بنایا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ دیکھنے میں وہ بالکل سیدھے لگتے ہیں، اور اس کا ایک اور زبردست فائدہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ بھی زلزلہ آئے تو یہ مینار باہر کی طرف گریں گے، مرکزی مقبرے پر نہیں۔ ہے نا کمال؟ خوبصورتی بھی اور حفاظت بھی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، آخر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اتنی محنت، اتنی دولت، اتنی ذہانت کس لیے؟ اس کا جواب کسی انجینئرنگ کی کتاب میں نہیں ملتا، اس کا جواب ملتا ہے تاریخ کے پنوں میں، ایک شہنشاہ کی اپنی ملکہ کے لیے لازوال محبت کی داستان میں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1607 میں، جب شہزادہ خرم کی ملاقات ارجمند بانو بیگم سے ہوئی، جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے جانی گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور 1628 میں شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ ممتاز محل نہ صرف ان کی سب سے پیاری بیوی تھیں بلکہ سب سے بھروسے مند مشیر بھی۔ لیکن پھر 1631 میں ایک سانحہ پیش آیا۔ اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس واقعے نے شاہ جہاں کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ ممتاز محل کی موت صرف شاہ جہاں کے لیے ایک ذاتی نقصان نہیں تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اسی غم کی کوکھ سے ایک عہد نے جنم لیا، ایک ایسا وعدہ جس نے دنیا کو ایک عجوبہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے ممتاز محل نے شاہ جہاں سے ایک خواہش کی کہ میرے لیے ایک ایسا مقبرہ بنوانا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، جو سب سے خوبصورت ہو۔ اور بس یہی آخری خواہش شاہ جہاں کی زندگی کا مقصد بن گئی۔ شاہ جہاں پر اس غم کا اثر کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 8 دن تک کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 2 سال تک سلطنت میں میوزک، جشن اور خوشبوؤں پر پابندی لگا دی گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی باقی زندگی اور مغلیہ سلطنت کا پورا خزانہ صرف ایک ہی کام کے لیے وقف ہوگا، ممتاز کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اسی گہرے سوگ سے تاج محل کی تعمیر کا عزم پیدا ہوا۔ تو ممتاز محل کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد دریائے جمنا کے کنارے اس ناممکن نظر آنے والے منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ لیکن جگہ کا انتخاب ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک ایسا چیلنج جو قدرت کی طرف سے تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ دریا کے کنارے کی نرم دلدلی مٹی۔ یہ زمین اتنی غیر مستحکم تھی کہ اس پر اتنی بھاری اور بڑی عمارت بنانے کا مطلب تھا کہ اس کی بنیادیں وقت کے ساتھ دھنس جائیں گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو سوال وہی تھا، اس زمین پر تاج محل کیسے بنے گا؟ مغل انجینئرز کا حل آج کے دور میں بھی دانت کے قابل ہے۔ انہوں نے ایک 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم،
उन्होंने बहुत गहरे कुएं खोदे, इतने गहरे कि वो नरम मिट्टी को पार करके नीचे सख्त और खुश्क जमीन तक पहुंच गए। दूसरा कदम, उन कुओं को फिर पत्थरों और बजरी से लबालब भर दिया गया। इससे जमीन के अंदर ही एक तरह के ठोस स्तून बन गए। और तीसरा और आखिरी कदम, इन भरे हुए कुओं के ऊपर उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े स्तून खड़े किए। इस तरह एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद तैयार हुई जो ताजमहल के बेपनाह वजन को आज सदियों बाद भी सहारा दिए हुए है। बुनियाद तो मजबूत हो गई, लेकिन अब बारी थी उसे सजाने की। इसके लिए पेत्रा दोरा नामी एक इंतहाई नफीस टेक्निक इस्तेमाल की गई। ये क्या टेक्निक है? इसमें कीमती पत्थरों को जैसे लाजवर्द, फिरोजा और अकीक को बहुत बारीकी से काटकर संगे मरमर के अंदर जोड़ा जाता है। और इन्हें जोड़ने के लिए जो खास गोंद इस्तेमाल होती थी वो भी कोई आम चीज़ नहीं थी। वो शीरा, लीमू का रस और मार्बल पाउडर का एक खास मिक्सचर था जो इतना मजबूत था कि आज भी मरम्मत के लिए इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे 22 साल की मेहनत के बाद आखिरकार 1654 में ताजमहल मुकम्मल हुआ। ये वाकई मोहब्बत की एक लाजवाल निशानी थी, एक बेमिसाल शाहकार। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने की एक कीमत थी, और वो कीमत बहुत भारी थी। इसकी मिरास का एक हिस्सा तो उसकी वो खूबसूरती है जो हर लम्हे बदलती है। ताजमहल एक ही दिन में कई रंग बदलता है। सुबह की पहले किरण से पहले ये स्याही माइल लगता है, सूरज निकलते ही गुलाबी हो जाता है, दोपहर में दूधिया सफ़ेद चमकता है और गुरूब आफताब के वक्त सुनहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई इमारत नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ है जो अपने मिजाज बदल रही हो। लेकिन अब जरा कहानी के मरकजी किरदार की तरफ वापस आते हैं। जब ये सब शुरू हुआ तो शाहजहां शहंशाह आलम थे, एक ऐसी सल्तनत के मालिक जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था। और जब कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची तो वही शाहजहां आगरा के किले में एक कैदी थे। उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उन्हें तख्त से उतार कर कैद कर दिया था और उनकी जिंदगी के आखिरी साल एक झरोखे से अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल को तकते हुए गुजरे। तो आखिर में हिसाब क्या निकला? अहद ये था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनेगा। नतीजा ये निकला कि मोहब्बत की एक ऐसी यादगार बनी जिसे आज तक दुनिया भर से लाखों लोग देखने आते हैं। लेकिन कीमत ये थी कि शाही खजाना खाली हो गया, मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और ख़ुद शाहजहां के ज़वाल की एक बड़ी वजह भी यही मंसूबा बना। तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को तो हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया, लेकिन उसकी कीमत अपनी बादशाहत और आज़ादी से चुकाई। उनकी वफ़ात के बाद उन्हें भी मुमताज़ महल के पहलू में ही दफन किया गया। लेकिन ये कहानी एक सवाल आज भी हमारे जहनों में छोड़ जाती है। ताजमहल को क्या कहा जाए? एक लाजवाल मोहब्बत की निशानी, या फिर एक ऐसे जुनून की यादगार जिसने एक सल्तनत को तबाही के दाहने पर ला खड़ा किया?